عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ذاتی جو پسند ناپسند سے اوپر ہونا ہوگا. جتنے مرضی کنٹینر کھڑے کر دے 20 لاکھ لوگ سے زیادہ اسلام آباد آئیں گے. یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا. اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. ہمیں 4 مہینے پہلے پتا تھا کہ باپ کا باپ کون ہے اور کس باپ نے اس کو اکٹھا کیا. تم لوگوں کو آگ لگانے کی جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہو. تم اپنے آپ کو آگ لگاؤ. میں بات کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. گورنر سندھ کے لیے بیگم نصریر جلیل صاحبہ کا نام آیا. ایم کیو ایم کی لیڈنگ رہنما ہیں، وہ مرکز میں بھی پارلیمنٹ میں رہ چکی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو اچھا نہیں لگا. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دیا اور انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ جو گند کراچی کا صاف کیا گیا تھا کہیں وہ واپس نہ آ جائے. اوپر سے فیصل سبزواری صاحب نے کہا کہ اسی گند کی وجہ سے 4.5 سال 3.5 سال 4 سال آپ کی حکومت چلتی رہی. آج کی اپوزیشن 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لانے کی بات کر رہی ہے. آج بھی سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان نے کہا کہ آپ لاکھ کنٹینر لگا دیں 20 لاکھ لوگ تو اسلام آباد میں آئیں گے. لیکن آج کی حکومت کہتی ہے کہ اگر انتشار پھیلایا تو پھر کسی کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جائے گا. پاک فوج کے ترجمان نے پاک فوج کی طرف سے آج باقاعدہ ایک بیان جاری کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور اس کی قیادت کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات انتہائی نقصان دہ ہیں. صورتحال اب یہ آج پہنچ چکی ہے اس نہج پر کہ پاک فوج کو باقاعدہ بیانات جاری کرنا پڑتے ہیں. ہم ملکی صورتحال پر بات کریں گے اور بیسیکلی آج انتہائی اہم زیرک تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان حالات پر تجزیہ لیں گے. میں تعارف کرا دیتا ہوں، ہمیں جوائن کیا ہے زنیرہ اظہر صاحبہ نے، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ بیزی تھیں. آئی اپریشیٹ یور ٹائم. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مجاہد بریلوی صاحب، خود تجزیہ کار ہیں، انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، تجزیہ کار ہیں، اکانومسٹ ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ نے وقت دیا. میں کراچی سے ذرا بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں. مجاہد بریلوی صاحب، آج فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا اور نسرین جلیل صاحبہ کی یہ نامزدگی برائے سندھ گورنر، اس پر اعتراض کر دیا کہ جو گند سیکیورٹی اداروں نے صاف کیا تھا وہ کہیں واپس نہ آ جائے. یہ جائز ان کا اعتراض ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں اس لیے بھی کہوں گا کہ ذاتی طور پر میں اس شہر کا ہوں، پھر ایک صحافی کی حیثیت سے نہیں، ایک فیملی کی حیثیت سے بھی میرا ایک تعلق ہے، اور اگر کچھ میں تعریف میں کہوں گا تو وہ ذاتیات کے زمرے میں آئے گا. لیکن ایم کیو ایم کے اس زمانے میں بھی جب آپ کو ہے کہ الطاف بھائی کا راج تھا اور ان کی جو سختیاں تھیں یا جو ان کی زبان تھی جو گرجتی چمکتی تھی، جو نقصان پہنچاتی تھی، غالباً ان چند لوگوں میں یہ کہوں گا اگر نسرین جلیل صاحبہ کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکل گیا ہے، بلکہ جب آپ نے کہا تو میں نے کوشش کی کہ ان سے رابطہ بھی کروں، بلکہ 2 ہفتے پہلے بھی میں نے فون کیا تو انہوں نے کچھ ہنس کر بڑا اچھا تھا کوئی جواب دیا تھا. تو اگر وہ ہیں تو یقیناً ایک تو یہ والی بات ہوگی کہ خاتون گورنر جو دوسری گورنر ہوں گی، دوسرے ان کا وہی نہیں، ان کا خاندان ایک بڑا ریسپیکٹیبل ہے. شاید آپ کو پتا ہو کہ ان کے والد جو تھے وہ لاہور کے پہلے کمشنر تھے 1947 میں. اس وقت سے انہوں نے کام کیا اور پھر یہاں بھی جو ان کا جو تعلق تھا ایک بڑا لوگوں سے، عام لوگوں سے، ہم لوگ بڑی بے تکلفی سے ان سے ملتے تھے. تو میرا خیال یہ کہ اگر ایم کیو ایم نے واقعی ان کا نام رکھا ہے تو شاید ان کے اچھے کاموں میں جو چند چیزیں گنی جائیں ان میں ایک گورنر نسرین جلیل کا نام بھی ہوگا. اور وہ یہ بھی ہے کہ وہ نام کی گورنر نہیں ہوں گی، وہ یہاں ڈپٹی میئر رہ چکی ہیں، ڈپٹی میئر رہی ہیں، سینیٹر رہ چکی ہیں، اور انہوں نے اس حیثیت میں دیکھتا تھا کہ دروازے کھلے رہتے تھے، لوگوں کو اویلیبل ہوتی تھی. اور یعنی میں نے تو سوری ڈسپائٹ اس کے اب اچھا نہیں لگتا چلے گئے، ورنہ لوگ کہیں گے 3.5 سال تک عمران اسماعیل کو تو دیکھا نہیں، حالانکہ 30 سال سے میں اس شہر میں رہ رہا ہوں، بڑے ملتے تھے.
تو اس لیے اگر نسرین جلیل کا ہونا تو فواد چودھری صاحب یا اگر کوئی صاحب ان سے پھپتی کس رہے ہیں تو غالباً وہ جس طرح کہتے ہیں وہ الٹا ان پر آئے گا، نسرین جلیل صاحبہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ میں بریلوی صاحب وہ بھپتی نہیں، بریلوی صاحب وہ بھپتی نہیں کس رہے، بلکہ جو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے ساتھ انہوں نے 18 جون 2015 کا بیگم نسرین جلیل صاحبہ کا وہ خط بھی اٹیچ کر دیا جو انہوں نے پورے یہاں ڈپلومیٹک کور کو لکھا تھا، چیف آف آرمی سٹاف کو بھی ایڈریس کیا تھا، صدر مملکت کو بھی کیا تھا. اور اعتراض یہ آج فواد چودھری صاحب نے لگایا کہ جی یہ انڈین ہائی کمیشن کو بھیجا گیا تھا. دیکھیں یہ جو اس طرح کے ہیں نا، آپ کو بھی علم ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بہت کچھ اپنی قیادت کے کہنے پر کرنا پڑتا ہے اور کر رہا ہے. اب شیریں مزاری صاحبہ نے تو یونائٹڈ نیشن کو خط لکھ دیا، ہمارے بہت ہی قابل احترام آج تک ہم نہیں بھولے، اتنے سال ہو گئے، ایئر مارشل اظہر خان صاحب، انہوں نے اس وقت جو فوج کو خط لکھا تھا، یہی نہیں معذرت کے ساتھ وہ تو یہاں تک بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے بھٹو صاحب کے لیے کہا تھا کہ میں کوہالہ کے پل پر ان کو چڑھاؤں گا. تو اگر کوئی بھی سیاستداں آپ چاہے کہیں کسی کے حوالے سے، فواد چودھری صاحب ان کے میں جانتا ہوں، چودھری الطاف حسین بڑے گورنر جو رہ چکے ہیں، بڑے قابل احترام ہیں. خود فواد چودھری صاحب مشرف صاحب کے جب یہ دائیں ہاتھ ہوتے تو میزبانی کا شرف حاصل ہوا مجھے دبئی میں ان کے ہاتھوں، تو اور ان کے ساتھ کس طرح رہتے تھے. تو ان سیاستدانوں کو ماضی کے حوالے سے کسی کے بارے میں انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کیا کہا، کیا سنا، یہ ایک حصہ ہوتا ہے اور کرٹیسائز کرنا ان کا حق ہے. لیکن اگر یہ سمجھیں کہ ان کا یا دیگر لوگوں کا دامن صاف ہے تو میں قطعی طور پر ہی کہتا ہوں پاکستانی کی سیاست میں بدقسمتی سے ایسی کوئی روایت نہیں، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے اور بھی کوئی جماعتیں آپ شامل کر لیں، کہ یہ اپنی قیادت کو صاف ستھرا، بے داغ اور بالکل فرشتہ ثابت کریں. جی پوائنٹ ٹیکن. جی زنیرہ صاحبہ، سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو بھی پی ٹی آئی کہے، پی ٹی آئی کے لوگ کہیں، لیکن کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس ایڈوائس کو قبول کر لیں گے یا 25 دن کے لیے ترخواہ دیں گے، 15 دن وہ ریکنسیڈر کرنے والے اور 10 دن اس سے اگلے والے؟ تھینک یو پراچا صاحب. دیکھیں، اگر کرنٹ سینیریو کی بات کریں تو جب عدم اعتماد آ رہی تھی، موشن موو ہو رہا تھا، جس طرح تب ایک منٹ میں سچویشن چینج ہو رہی تھی، ابھی بھی تقریباً مجھے تو ویسی ہی صورتحال نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے جس طرح سارا پولیٹیکل سینیریو ایک لمبو میں چل رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جو آج ہونے جا رہا ہے وہ کل کون سی شکل لے گا. اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ صدر عارف علوی، اگر میں ماضی میں جس طریقے سے چل رہے تھے کہ بیمار بھی ہو گئے تھے اور ہیلتھ نہیں لے پا رہے تھے، تو اگر اس کو دیکھیں تو لگتا تو ہے کہ وہ اپنا چیمپئن آف پی ٹی آئی ہونا، اپنا مسل شو کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے پنجاب میں اور اس کے بعد اگر یہی چیز ریپلیکیٹ ہوتی ہے ان سندھ، تو یہ آئینی تناؤ، میں تو اس کو کہوں گی، یہ ایک مسل فلیکسنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹگ آف وار ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل وے میں. یہ کب تک چلے گی اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس ملک پہ؟ بیکاز آلریڈی مارکیٹس میں دیکھیں آپ، انفلیشن از بیک، پرائس ہائک از بیک، جو چیزیں کنٹرول میں انڈیکیٹرز کچھ اچھا آنے شروع ہوئے تھے وہ سارے دوبارہ سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں، اسٹاک مارکیٹ از ڈاؤن. تو یہ جو پولیٹیکل ٹگ آف وار ہے، کیا اس کی پرائس ہر حال میں لوگوں نے ہی پے کرنی ہوتی ہے؟ اس لیے مجھے ایٹ ٹائمز تو لگتا ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا پولیٹیکل ڈائسپورا ہے، دے اسکریچ ایچ ادرز بیک. وہی چیز اپوزیشن میں رہتے ہوئے سوٹ کرتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہی چیز گورنمنٹ میں آتے ہی کیونکہ ان کو لگتا ہے اب تو ہم. لیکن یہ نسرین جلیل صاحبہ کے حوالے سے اسپیشلی دیکھیں نا، وہ بھی کراچی سے ہیں اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی کراچی سے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اسٹرگل کی، ان کا وہاں پر اپنا حلقہ ہے، اپنی کانسٹیچوئنسی ہے، پچھلی اسمبلی میں وہ MNA تھے، اس بار وہ صدر بن گئے. تو ڈاکٹر صاحب تو خود ہی از ایکسپوز ٹو دی ریئلٹیز ان کراچی.
Well, he has been exposed to even more realities जब से वो सदर बने हैं और जब से उनकी पार्टी की गवर्नमेंट गई है, तो अभी तो हमें जो उमर सरफराज चीमा है और सदर साहब की शक्ल में पीटीआई की एक जिद्दोजहद नजर आ रही है। तो जितने डायनामिक्स वो समझते हैं, आरिफ अलवी जैसे आपने कहा कराची से होने की वजह से वहां की डायनामिक्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इस वक्त तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रूव कि अगर पीटीआई के लोग किसी जगह पे बैठे हुए हैं, वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे आखिरी हद तक। गो के पार्लियामेंट में वो बिल्कुल 180 डिग्री पे जाके रिजाइन करके बाहर जा चुके हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि इस वक्त इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि अगर आ भी जाएंगी नसरीन जलील, बीइंग अ वुमेन आई विल बी वेरी हैप्पी कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खातून गवर्नर विद अ वेरी गुड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, लेकिन उससे होगा क्या? उससे क्या होगा? व्हाट चेंज वुड इट मेक टू द पीपल ऑफ कराची और सिंध? ये बड़ा सवाल है। न्याय साहब, आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि अभी 3.5 साल तक तो एमकेएम इत्तेहादी भी थी और वो बड़े नफीस भी थे, जो काबीना में 2 लोग थे, खुद जनाबे उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था, लेकिन अब गंद से क्यों तशबीह दी जा रही है? सर ये जी एक्सपीरियंसी है, मैं और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हमें झूठ बोलने की आदत है। इमरान खान साहब आज इफ्तार में तकरीर फरमा रहे थे और मुझे उनकी हिम्मत क्यों कहते हैं ना कि ही एट द चीक्स, कि वो फरमा रहे थे जी कि ये महंगाई का भी रो रहे थे और साथ बल्कि इसी रवानी में क्या है कि पेट्रोल डीजल ही महंगा कर दिए। शायद उनको कोई इन्फॉर्मेशन बेचारों के पास हमेशा पूरी होती है, उनकी तकरीर में हमेशा 2-3 मज़ाहिया या एक बिलो स्टैंडर्ड आर्गूमेंट होते हैं। तो मुझे उससे गर्ज नहीं, लेकिन वो मुझे हैरत इस बात हुई कि एक बंदा जो है वो पौने 4 हफ्ते की कारकर्दगी का तो हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन अपने पौने 4 साल की कारकर्दगी का हिसाब देने के लिए उन्हें कभी एक मुंह से लफ्ज नहीं निकाला। और जो 2018 के नारे थे उन्हें बड़े खूबसूरती से 2000 जो आज की तारीख में 2022 में जो नारे हैं वो बिल्कुल वो नहीं है कि वो क्या होना चाहिए कहानी। बाकी जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं जहां भी बनती हैं 3-3 महीने बाद टूटती हैं। ये जब इंडिया के अंदर शुरू में एक दफा कोलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू हुई तो हर 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद टूट जाती थी। ये इसी तरीके से 50 से पाकिस्तान में होता है। ये तो बहुत लास्ट करके 3.5 साल। अब जो अलायंस बना है, अब आज का अलायंस जिसमें नून लीग गारंटर थी, काइंड ऑफ गारंटी थी एमकेएम और पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने की, अब बेगम नसरीन जलील साहिबा का नाम आ गया बतौर गवर्नर के। ये कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, अर्बन सिंध के हवाले से ये अच्छी डेवलपमेंट है, या आप समझते हैं कि नहीं ये भी माजी की तरह बस थोड़ा अरसा रहेंगे और फिर खत्म हो जाएंगे? क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास बहरहाल वो कार्ड है, वो 25 दिन तक होल्ड तो कर सकते हैं ना इस नॉमिनेशन को। देखिए जी वो तो 25 दिन करते रहे, पहले भी कर दिया, उससे क्या होगा। वो कहता है कि जी अपना एक उसमें कुछ ये अपनी सेटिस्फेक्शन है उनकी, नहीं कर चलेगा। पंजाब के अंदर अगर मामला पैरालाइज है, कैबिनेट नहीं बन रही, क्योंकि वोट लेने वाला कोई नहीं है, और तो अपनी अब मंतकी जहाँ में पहुंच गया, उन्होंने उसको होल्ड किया और उसके बाद अब वो उसको 10 दिन के बाद उन्होंने खुद बहुत इम्प्लीमेंट हो जानी है। ये पाकिस्तान का आइन कहता है जी। एग्जैक्टली मैं 25 दिन तो न्याय साहब मैं यही काउंट कर रहा हूं ना, 25 दिन के 15 दिन पहले और 10 दिन बाद वाले। मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये मैं तो पंजाब में कह रहा हूँ कि 10 दिन और लग जाएंगे तो उसका गवर्नर चेंज हो जाएगा। फिर जब गवर्नर नया आएगा तो उसमें भी वो 25 दिन रख लेंगे जो उन्होंने समरी भेज दिया है, और वो 10 दिन और कर देंगे। देखिए ये सिवाय इसके कि एक बंदे को होते ये इमरान खान साहब ने एक नया कल्चर निकाला है कि अपनी सेटिस्फेक्शन करो। ये होता है कि एक अपने आप को मुतमईन करने वाली बात होती है। बाकी सिवाय इसके कुछ नहीं होगा कि उनका ये ख्याल है। वो इनफैक्ट जब उन्होंने 122 रुपए पे क्रूड ऑयल हुआ था यूक्रेन की वॉर की वजह से, और कुछ दिन बाद फिर 130 हो गया था, तो उन्होंने 10 रुपया पेट्रोल कम कर दिया था। तो मैंने तभी व्लॉग ये किया था कि ये बारूदी सुइयां बिछा रहे हैं जब से इनको पता चला इक़्तिदार से जा रहे हैं। अब ये भी उसी का तसलसल है। उनका ख्याल है कि हमने अमेरिका के पास जो हम FATF में और IMF में फंसे, और इन्होंने फंसाया इमरान खान साहब ने। ये जो कुछ किया, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी से लेके जो IMF के हाथों गिरवी रखा गया है उससे लेके
सारी चीजें एक एक मुआहिदा ये खुद IMF से करके आई हैं। बहरहाल न्याय साहब जो भी बात हो वो ज़ुनैरा साहिबा ने सही कमेंट किया कि अवाम ही को क्यों प्राइस पे करना पड़ती है, गवर्नेंस है। मुझे न्याय साहब यहाँ ब्रेक, उन्होंने अवाम का क्या, मैं कहता हूँ ये मुल्क को कर रही है, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट पाकिस्तान, मैं आपको बता नहीं सकता कि गोइंग टू टेक ए टोल ऑन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए जानलेवा हो रहा है। ये मैं तो लिख लिख कह के थक गया हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो है सिर्फ यही होगा कि इनके दौर में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। जो कुछ जहां पहुंचा के बैठे पाकिस्तान को हम और पहुंचाना चाहते हैं, ये सारे झगड़े में यही कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान को कास्ट कर रहा है। अवाम तो आप एक तरफ रखे, वो तो बेचारे फिर अल्टीमेटली वही पिसेंगे। वगैरह टमाटर के रेट ना इमरान को आज पता है ना मुझे पता है, तो अभी तक हमारा इश्यू नहीं है। लेकिन जिनका इश्यू है, इमरान ने तो, इमरान खान साहब तो खुद कहा था वज़ीर आज़म होते हुए कि मैं आलू और टमाटर के रेट पर पॉइंट टेकन। न्याय साहब पॉइंट टेकन। मुझे ब्रेक लेना है। नाज़रीन जब ब्रेक से वापस आएंगे, बाकायदा तौर पर एक बयान जारी हुआ पाक फौज की तरफ से, मैं जरूर टेकअप करना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, बार बार क्यों बयानबाजी में घसीटा जा रहा है पाक फौज और उसकी क़यादत को। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर गैर मुसद्दिका यानी गलत या अनऑथेंटिक इश्तियाल अंगेज बयानात जो हैं वो तो वाकई नुकसानदेह हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ताज़ा तरीन मुल्की सूरत हाल के हवाले से। ज़ुनैरा अज़हर साहिबा, यकीनन आपने पाक फौज का वो बयान आज का देखा होगा कि मुसल्लह अफवाज को गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। लेकिन आज ही एबटाबाद में खुद दोबारा वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जी आज भी कहता हूं कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। यानी आप फिर घसीट रहे हैं पॉलिटिक्स में, और ऊपर से 10, 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख जितने भी लोग आए वो क्या कानून के ताबे होकर बैठेंगे, कानून की पासदारी करने के लिए आएंगे? ये कितनी खतरनाक सूरत हाल मर्ज हो रही है। आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि जब इसमें मॉब इकट्ठा हो जाए, आप कुछ लोगों को तो ये कह सकते हैं कि आप इदारों का एहतराम करें, और वो लोग भी वो हो सकते हैं जो एक खास इंटेलेक्चुअल लेवल रखते हों, पॉलिटिकल लेवरेज रखते हों और इतने रिस्पॉन्सिबल हों कि वो अपने फॉलोअर्स को भी कंट्रोल कर सकें। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन इमर्ज हुई है उसमें ये कंट्रोल नहीं होगी, बिकॉज जो इस वक्त लीडर है वो तो खुद इस वक्त अपने आप को विक्टिम समझ रहा है और ही इज रिएक्टिंग, वो रिएक्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो जब रिएक्शन होता है तो उसमें तो अकल प्रिवेल नहीं करती, सैनिटी प्रिवेल नहीं करती। बट ये भी जहन में रखें कि जब आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, जब आप लीडरशिप डेवलप कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि आप इसको कहां तक लेके जा सकते हैं और कंट्रोल में रख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री इज मैनेज्ड सिंस ऑलवेज। 80s में क्या हुआ था, 90s में क्या हुआ था, बार बार हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं, 3 स्टेप्स पीछे जाते हैं। उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करें कि ऑल ऑफ अ सडन आप किसी को पॉलिटिसाइज ना करें, तो ये एक्सपेक्टेशन भी आउट ऑफ प्लेस है। इसके लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसके लिए वो जो 1 पेज, एक बहुत मशहूर पेज था, उसका ट्रांसफर एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे होना और एक खास किस्म के इंडिविजुअल को इंस्टीट्यूशन में टारगेट करना, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो फौज हो, इन सब चीजों से लगता है कि हमारी पॉलिटिक्स अब जातियात पे उतर आई है। इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, और स्पेशली जो मॉब मेंटालिटी होती है, अब आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि फॉलोइंग और स्ट्रीट पावर तो आपने देख लिया इमरान खान की, वेदर वी लाइक इट और नॉट। सो दिस इज रियली डेंजरस। ये सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। दिस इज नॉट ओनली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दिस इज समथिंग एट सोशल लेवल, पोलराइजेशन एंड डिविसिवनेस। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? मुझे नहीं पता कि किसी हल्के में, किसी मुक्तदर हल्के में, रेलेवेंट क्वार्टर्स में इस पे बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे अदवार आपने देखे। जब फौज को ये बयान जारी करना पड़े तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी मैसेज को आप तंबीह समझते हैं या ये कुछ और फिर होता है?
دیکھیے تو بہت اچھی طریقے سے جو انہوں نے 80s کا اور 90s کا اور بعد کا حوالہ دیا، اور جب یہ تاریخ میں ایک بار نہیں اور 2 بار نہیں ہو، اور پھر اگر یہ ہوتا کہ تاریخ میں اگر وہ ہوتا تو جو خوددار قومیں ہوتی ہیں اور ادارے ہوتے ہیں تو اپنے ماضی پہ معافی بھی مانگتے ہیں۔ جنرل کرامویل کی مثال دی جاتی ہے نا کہ اس کی کر کا ٹرائل ہوا تھا، کیا ہم بھول جائیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ جو پہلی ختم کی گئی 52B کے تحت، یا پھر اس کے بعد جو اسامہ بن لادن سے آج کے سب سے بڑے آپ کے، پھر میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا تھا، میاں صاحب نے $1 کروڑ لیے، بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کا حکومت تختہ الٹنے کے لیے کس طرح پیسے تقسیم کیے گئے۔ اسد درانی صاحب کا ایفیڈیوٹ موجود ہے، پھر اسد درانی صاحب کتاب لکھتے ہیں۔ اب آج تک وہ کیس جو ہے آپ نے وہ بیچارے ایئر مارشل اسد خان کی زندگی کے ساتھ وہ کیس دفن ہو گیا، اگر اس کیس کو کھول کر ایک ایک کو سزا دی جاتی ہوتی تو بعد میں لوگ نہ فوج کو ذمہ دار ٹھہراتے نہ فوج اس طرح کسی کو چھوڑتی۔ مجاہد بریلوی صاحب بعد میں بھی آپ دیکھیے، ایک اور آخری بات، یہ نواز شریف صاحب تھے، نواز شریف صاحب نے لندن سے کیا نہیں بیان دیا کہ ہماری لڑائی ان سے نہیں ہے، ان کے پیچھے والوں سے ہے، نام لیے، کل بھی مریم بی بی نے فیض کا نام لیا کہ بے فیض ہے جی نہیں، لیکن دیکھیں نا ابھی بار بار جو بات کی جا رہی ہے، بار بار اسرٹ کیا جا رہا ہے، بار بار اپنی پوزیشن واضح کی جا رہی ہے۔ آج بھی جو بیان آیا اس میں بھی واضح طور پر کہا گیا کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں۔ اگر اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ چکے ہیں، سیاسی میدان کھلا ہے، تو آپ جیسے جو ایک اپینین رکھنے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو تو ویلکم کرنا چاہیے۔ میں جو کہ آج کی بات سے تو ویلکم نہیں کروں گا، میں تو تاریخ میں جاؤں گا۔ پراچا صاحب آپ بھی ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں، فرنٹیئر پورٹس کے زمانے سے میں جانتا ہوں، ہم لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ یہی تو ہے۔ آپ مجھے پکڑیے نا گریبان سے، اگر میں نے کسی فوجی عامر کے لیے لکھا ہوا آپ تو پکڑتے مجھے، اگر میں کہیں کھڑا ہوتا کسی کا مائک لیے ہوئے تو ہم سے تو پوچھا جائے گا نا لوگوں نے۔ اسی لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم پھر میں ماضی پہ معافی مانگوں کہ میں نے غلطی کی، اداروں نے کیا، یہ اور بات ہے۔ آج وہ انتہائی بدشکل صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور ہسٹری میں یہی ہوتا ہے کہ جو آپ بوتے ہیں بعد میں آپ کو کاٹنا پڑتا ہے۔ آج میں اگر کہہ بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ماضی کی مثالیں بھری ہوئی ہیں، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے ملٹری سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، انہوں نے پورا کردار ادا کیا۔ بیگیج ماضی کا بیگیج ہے، ماضی کا بیگیج ہے جو ہانٹ کر رہا ہے، اور اس کو ماضی کے بیگیج کو آپ کا ولدیت بدل دوں گا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا میں نہ ہم ولدیت بدل سکتے ہیں، نہ اپنے استادوں کو بدل سکتے ہیں، نہ اپنی تاریخ کو بدل سکتے ہیں؟ جب میرا آپ کا ذکر آئے گا تو ہم جائیں گے سب تمام۔ چلے پوائنٹ ٹیکن نیاز صاحب، ادھر سے کوئی بیان آتا ہے، کوئی بھی بیان دے، میں کسی ایک خاص کسی شخصیت یا کسی پارٹی یا کسی کی بات نہیں کر رہا، ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی شہید کی میت آ جاتی ہے، وہ ینگ آفیسرز ہوں، وہ جوان ہوں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ یہ کیا ستم ظریفی ہے ہماری تاریخ کی، ہمارے ملک کی، ہماری ریاست کی، کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ بیان بازی پھر بھی جاری ہے، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ جی میں پھر کہتا ہوں کہ جو نیوٹرل ہے وہ تو جانور ہے۔ پہلے تو میں ذرا فیض احمد فیض صاحب کی نظر میں بلیک آؤٹ اس کا شعر پڑھ دوں، چلو 2 پڑھ دیتا ہوں، اور یہ مجاہد بریلی صاحب کی نظر، وہاں فیض صاحب سے معذرت کہا ہے، انہوں نے بے نور کہا ہے، میں ذرا اس کو تبدیل کروں گا۔ جب سے بے فیض خاک میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں نہ جانے کس کا، کھو گئی ہیں میری دونوں آنکھیں، تم جو واقف ہو بتاؤ کوئی پہچان میری۔ دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے کہ مجاہد صاحب کی ذرا بات اتنی خوبصورت کی ہے اور اتنے زبردست ان کا تاریخ کی نبض پہ ہاتھ ہے۔ نواز شریف صاحب نے 2 نام لیے تھے، میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے نام پہلے بھی کبھی کسی نے نہیں لیے اور آج بھی کسی نے نہیں لیے۔ یہ بیگیج ہے نا، ماضی کا بیگیج جو 70 سال کا، اس سے میں بھی واقف ہوں۔ 10 جنوری 1951 کو جب سے پاکستانی جرنیل نے فوجی کمان سنبھالی نا، یہ ہمارا بیگیج تب سے بننا شروع ہے۔ لیکن جو آج کی ڈسکشن وہ آج کا بیگیج ہے، یہ 2014 میں کریٹ کیا گیا ہے۔ میری بھی اس کے بارے میں شکایات اور ریزرویشنز ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں یہ کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اور پاکستانی قوم کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں نا، یہ عمران خان صاحب جب 2014 میں جا رہے تھے آزادی ماہ سے نا،
تو مجھے یہ کراچی کے دوست تھے لاہور کے اندر 12 اگست کو مجھے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 2 لاکھ موٹر سائیکل ہیں جنہوں نے کوئی اپنے شناختی کارڈ اور موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن بک ہمیں دے دی ہے، اور ہم جب نکلیں گے تو یہیں سے لاہور سے ہی 5 لاکھ بندے نکلیں گے اور اسلام آباد ہم 10 لاکھ پہنچیں گے۔ اسلام آباد جو پہنچے وہ تاریخ اس کی شہادت آج بھی دیتے، مجھے اس کوئی غرض نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ابھی 28 مارچ کو 10 لاکھ بندہ بلوایا تھا، اس کی بھی آپ گوشت شمالی کر لیں اور اس کی بھی آڈیٹنگ کر لیں، پڑتال کر لیں کتنا بندہ آیا تھا۔ یہ جو تحریکیں ہوتی ہے نا، وہ جو ابراہیم لنکن کی جو کال ہے کہ آپ تھوڑے سے لوگوں کو بہت سارے وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہو، آپ سارے لوگوں کو تھوڑے وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن آپ سارے لوگوں کو سارے وقت کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ You cannot make fool all the people for all the people all the time۔ ٹھیک ہے نا جی، سمپل سی بات ہے، یہ بڑی مشہور ابراہیم لنکن نے آج 150 سال پہلے کیا فرما گئے ہیں امریکہ کے صدر نے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جس راہ پہ چلے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے 2 حرفی بتا دیا ہے، ان کے سامنے 2 ٹارگٹس ہیں۔ ایک ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ یا تو ملک کے کسی طریقے سے الیکشن ہو جائے، اور یہ جو کراؤڈ کو نظر آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ریئلٹی میں بھی چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ 2011 میں بھی جو ان کی پاپولیرٹی تھی نا، وہ اس کو کبھی نہیں کس کر سکے، وہ واقعات ایک ایبسولوٹ میجورٹی میں کنورٹ ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے اب بھی ہو گئی ہو، سب ایک رہے تو 2-4-5% وہ سے زیادہ ہو، لیکن جب الیکشن آتا ہے نا، عمران خان صاحب کو یہ خیال ہے کہ مجھے میرے جو 3.5 سال کا حساب نہیں لیا جائے گا، میرے وعدوں کا نہیں لیا جائے گا، اگلے بندوں نے اس سے تقریر کرنی۔ ایک مریم کا جلسہ ہوا ہے نا، آج چیخیں ابتباد میں سنائی دے رہی تھی، اور فرما رہے تھے 4 بجے جلسہ تھا اور مریم نے جا کے 7:30-8 بجے خطاب کیا۔ آپ کا جلسہ ابتباد میں 1 بجے تھا، آپ نے شام 5 بجے خطاب کیا۔ میاں والی سے کل میں آیا ہوں پرسوں، میاں والی میں آپ کا جلسہ جو تھا وہ 1 بجے رکھا ہوا تھا، آپ نے 5:30 بجے خطاب کیا۔ لاہور میں آپ کا جلسہ یہاں 2 بجے رکھا ہوا تھا، آپ نے رات 9 بجے کیا۔ کیا چھوٹے وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا عمران خان صاحب کا ترس آتا ہے کہ کتنی ایک پیٹی دلیلوں پہ آ گئے۔ باقی حضور بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دوسرا چاہیے کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو پھر مسئلہ لگے۔ میں پراجا صاحب جو مجاہد صاحب ہیں میرے بہت ہی، آپ کو ناظرین کہ مجھے ان کی کتنی عقیدت ہے ان سے، اور میں احترام کرتا ہوں کہ دونوں نہیں ملتے۔ اگلوں نے ماشاء اللہ کی ان کی ساری اسکیم کو جانچتے پڑکتے ہوئے انہوں نے ان کو فارغ کر دیا کہ انہوں نے جنوری سے ایسی اسکیم بنائی ہے۔ نیاز صاحب 1 منٹ ادھر رک جائیے، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا، مجھے بریک لینا ہے۔ اگر یہ دونوں آپشن، نیازی صاحب کے لیے سوال بھی چھوڑتا ہوں، دونوں آپشن نہیں ہیں تو پھر یہ جو ٹکراؤ ہے ایک ایسے ملک کے اندر ٹکراؤ رہا ہے جس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، وہ پھر کیسے میٹ کریں گے؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ نیاز صاحب، بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ ابھی تو نسبتاً بات زیادہ نہیں ہے، ایسی جلسے ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، سیاسی ایکٹیویٹی ہے، لیکن جذبات بڑے بھڑکے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے جو مغربی سرحد پر یا مشرقی سرحد پر جو چیلنجز ہیں، اور شمال میں ہمارے ایک دوست ملک کے شہریوں کو پاکستان میں نشانہ بنایا جاتا ہے، ایسی صورتحال میں اگر آپ جذبات بڑھائیں گے، فوج بھی اپنا گلہ کرے گی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو پھر کیا ماضی کی طرح جیسے بانی ایم کے ایم کی زبان بندی کی گئی تھی، کچھ ایسا کرنا پڑے گا؟ پھر بالکل نہیں۔ اس دفعہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کھلی چھٹی دیا نا، نواز شریف کو نہیں حاصل کی۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے لاہور، کراچی، پشاور بڑے آرام سے انہوں نے جلسے کروا لیے۔ اب اسے بڑا مارکا تو نہیں مارنا نا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اگلا بڑا مارکا ان کا مارچ ہے۔ مارچ کے بارے میں موصوف خود تذبذب کا شکار ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو عمران خان صاحب کی نبض پڑھ کے ان کا میں PhD ہوں۔ وہ جو اعلان نہیں کرے، وہ کہنا عمران خان کے پاس حوصلے نہیں ہے کہ وہ تاریخ ہو اور وہ اعلان نہ کرے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ روک دیتے رہے تو وہ مان جائیں گے۔ جو یہ بات بنا رہے تھے، پھر عمران کی ایک اور بدقسمتی ہے، عمران کے جو 9 رتن ہے نا، جن میں سے جو مجھے نام یاد ہے پڑھ دیتا ہوں: شامل قریشی، شیخ رشید، فواد چودھری، بابا روان، شفقت محمود، 2-3 اور کر لیں، یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹڈ آدمی ہیں۔ یہ وہ سیکرٹ ہے جو لوگ کھل کے نام نہیں لیتے۔ یہ بالکل ایسے کہ عمران خان صاحب ان کی، اور یہ بات میں نے عمران خان صاحب کے جو 7 لوگ بیٹھے تھے، جب مجھے فون کیا عمران خان صاحب نے ساتھ بیٹھ کے
اور مجھے کہا جی کہ آپ بتائیں آپ کی کیا اس معاملے میں رائے ہے. تو میں نے یہی کہا کہ بھائی یہ رائے میری تب بنے گی کہ جب یہ جو بندے ہیں عمران خان صاحب انہیں پارٹی کے لوگوں سے مشورہ کریں گے. اگر تو مشورہ کیا ہے پشاور اور کراچی اور لاہور کے جلسے کا یا مارچ کا شیخ رشید کے کہنے پہ تو سولوشن کروا رہی ہے. میں نے کوئی چیز کو دوبارہ میں نے ہائی اسکول نہیں کرنا سیاست کا. میں طالب علم ہوں لیکن ہائی اسکول میں کر چکا ہوں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنا مجھے پاکستان کا. میں جب کہتا تھا کہ عمران جنوری فروری میں نہیں ہوگا اور جیو کا اپنے پروگرام میں کہتا تھا اور سارے میرے دوست کہتے تھے بڑے بڑے وہاں چکادری بیٹھے تھے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, تو میں کہتا تھا چلے آپ 29 نومبر کو عمران خان صاحب کو میں نہیں دیکھ رہا تھا. آپ نیاز صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ مارچ کا اعلان وہ نہیں کریں گے. ادھر رکیے گا زنیرہ اظہر صاحبہ, خون کی ندیوں کی بات تو شیخ رشید کر رہے ہیں نا, اور ہم نے ابھی کو 5-6 مہینے پہلے دیکھا بھی صحیح, ٹی ایل پی والا جب جلوس اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا تھا تو ہمیں وائلنس نظر آیا. پی ٹی آئی تو ٹی ایل پی سے بڑی سیاسی جماعت ہے, ان کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں. میں ایز اے پاکستانی یہ کیسے سیٹسفیکشن لوں کہ کوئی وائلنس نہیں ہوگا, کوئی تشدد نہیں ہوگا, نہ پی ٹی وی پہ حملہ کیا جائے گا, نہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کیا جائے گا, نہ تھانے سے اپنے بندے نکالنے کی کوشش کی جائے گی. راجہ صاحب میں تو ایسی کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان ایسی جگہ ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جب سینئر لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں پتا تھا کہ مارچ میں اور اپریل میں یا فیبروری میں عمران نہیں ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پلاننگز کہیں اور ہو رہی ہیں, پپٹس کوئی اور ہیں, فیسز کوئی اور ہیں, پالیسیز کہیں اور بن رہی ہیں. اس کا تو سیدھا مطلب ہے کہ چیزیں مینجڈ ہیں, کنٹرول میں ہیں. اب اگر وہی چیزیں بار بار ہوں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سیم ریزلٹ آئے, دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ نیا ریزلٹ لینا چاہتے ہیں, آپ سکون چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو چینج یور اپروچ ٹوورڈز پاکستان. آپ اس کا ایسٹ سمجھتے ہیں نیوکلیئر پاور کو, آپ سمجھتے ہیں چائنا کے ساتھ ہماری جو دوستی ہے وہ ایک ایسٹ ہے, کیا آپ اسے کمپرومائز ہونے دیں گے؟ کیا وہ حملے ہوتے رہیں اور آپ پرانی کہانی سناتے رہیں گے کہ یہ بلوچستان لبریشن آرمی ہے فنڈڈ بائی انڈیا؟ یہ کب کا کہیں تو رکنا ہے اس معاملے کو. میں کاسمیٹک چینجز کے حق میں نہیں ہوں, ایک کو ہٹایا دوسرے لے آئے, ایک سٹروک کہیں مارا دوسرا کہیں مارا. آپ کو اپنے رولز ڈیفائنڈ ہیں, ان باؤنڈریز میں واپس جانا پڑے گا. رول آف لا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس وقت آپ مجھے ایک انسٹیٹیوشن بتا دیں جس پہ پبلک ٹرسٹ باقی رہ گیا ہو. جوڈیشری پہ ٹرسٹ ہے لوگوں کو, آرمی پہ ٹرسٹ رہ گیا ہے لوگوں کو. اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے یہ الفاظ اور اس طرح کی باتیں آرمی کے ہائی رینکنگ آفیسرز کے بارے میں آج تک نہیں سنی تھی جو میں سن رہی ہوں. بہت افسوس ہوتا ہے. اور وہ جو سیکریفائسز کی آپ نے بات کی تھی, وہ سیکریفائسز جو لوگ دے رہے ہیں انہی کا سوچ لیں کہ وہ جوان لوگ جا کے شہید ہو رہے ہیں ہمارے لیے, تو کیا شہادتیں جاری رکھنی ہے, سیوسائڈ جاری رکھنی ہے, یہ خون ریزی پولیٹیکل جس کی ہم بات کر رہے ہیں, شیخ رشید جس کی بات کرتے ہیں, کیا اس کو دعوت دینی ہے کہ کوئی مڈل وے لینا ہے؟ اگر الیکشن کرانے سے یا کوئی بھی ایکشن لینے سے آپ اس خون ریزی کو روک سکتے ہیں, اور اگر آپ نے نہ روکا تو پھر چیزیں مزید خراب ہوں گی. اس کے بعد پریس کانفرنسز بھی کام نہیں آئیں گی. مجاہد بریلوی صاحب, کیا اس طرح کا اگر دباؤ کوئی بھی کل کو 25 لاکھ لے کے آ جائے, ایک آئینی عمل ہوا ہے, کوئی تسلیم کرے نہ کرے, کس نے ٹریگر کیا, کس نے مینیج کیا, لیکن وہ ایک ڈیبیٹ ہے. آپ کا اپنا آرگیومنٹ ہوگا, میرا اپنا ہوگا, زنیرہ صاحبہ کا اپنا ہوگا, نیاز صاحب کا اپنا ہوگا. لیکن کیا اس دباؤ کے تحت کوئی بھی اگر دباؤ ڈالے آ کر, فرض کیا نیاز صاحب سے میں ایگری نہیں کرتا, میں کہتا ہوں آئیں گے عمران خان, وہ 20 مئی کے بعد ڈیٹ دیں گے, تو کیا پھر اس دباؤ کے تحت ملک کے آئین اور قانون کو لپیٹ دیا جائے اور ان کے مطالبات مان لیے جائیں؟ میں نیازی صاحب کی بات سے بیشتر باتوں سے اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ بھلے ان کے عمران خان سے کتنے ہی اختلافات ہوں, لیکن وہ گھر کے آدمی ہیں, وہ ہم سے زیادہ باخبر ہیں. تو آپ کو علم ہے نا, تو وہ میرے خیال میں لائٹر جملے کو انجوائے کر رہے ہوں گے حفیظ اللہ نیازی. میں خود انجوائے کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ میں تو نیازی صاحب سے ایگری کرتا ہوں. اب جہاں تک یہ جو بی بی نے ہماری کہا ہے, دیکھیں یہ بالکل بات ہے کہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے اور ابھی تک احترام ہے اور ڈسپلن ہے, لیکن اس ادارے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ
یہاں تک اور اس کے لیے بہت آسان بات ہے، انہیں اب یہ وقت آ گیا ہے جیسے ہماری جوڈیشری کو یہ پوری فل بینچ بیٹھے اور کہے ہاں جوڈیشل مرڈر بھٹو نے کیا تھا، ہم معافی مانگتے ہیں جسٹس انوار الحق کا، بھٹو کا ہوا تھا جوڈیشل مانگتے ہیں، چودھری کوٹ تو بھٹو کا تھا۔ اسی طرح ان جنرلوں کو بھی چاہیے کہ سب بیٹھ کر جو سابق اور کہے کہ ہاں یحییٰ خان جیسا شخص جو ہے وہ، میں کیا لفظ استعمال کروں جو سکوت ڈھاکہ ہو رہا تھا، لیکن بریلوی صاحب آپ دوسری میری ایک گزارش سن لیں، آخری بات میری گزارش سن لیں، ایکچولی وہ کانٹیکسٹ اتنا پاورفل ہے آپ کی بات کا۔ مجھے یاد ہے جنرل کیانی صاحب، اٹ واز سپٹمبر 2007، انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی تھی کہ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں اور ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ آ چکی ہے یہ بات۔ نہیں، یہ بات اس طرح نہیں آئی ہے، سب سے زیادہ غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں، سب سے زیادہ حکومت آپ نے کی ہے، اور ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 18 بیساکھیاں عمران خان کو کس نے دی اور یہ 18 بیساکھیاں عمران خان سے لے کر کس طرح دی۔ یہی علی وزیر آپ کا دوست جو ہے کراچی جیل میں پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے آپ نے ووٹ کروا دیا۔ یہی آپ کا ایک دبئی میں ایک آپ امیگریشن سے لائے اور آپ نے ووٹ ڈلوا دیا۔ ایک بکٹی کو پکڑ لائے، 5 ہمارے بھائیوں کو لے آئے، 4 باپ آ گئے، یہ 17 19 25 کہاں سے آ گئے بھائی؟ بھوتانی کہاں سے آ گیا، وہ کہاں سے آ گیا؟ اتنا تو سادہ نہ سمجھے نا جناب پراچا صاحب، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کا حق ہے، وہ جس کو مرضی ووٹ دیں، اگر پہلے ان کو دے دیا اب انہی کو دے دیا، اگر واقعی ایسا ہوتا تو بریلوی صاحب اگر آج غلط ہے، اگر واقعی ایسا ہوتا کم از کم میں کراچی کے بھائیوں والوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہی تو عمران خان کی غلطی تھی کہ ان بیساکھیوں پہ اس نے اقتدار لیا۔ یہی بے نظیر بھٹو نے آپ کو یاد ہوگا 89 میں غلطی کی تھی، یہ جو ہمارے 12 بھائیوں کے ذریعے اقتدار میں بیٹھی تھی، بعد میں پچھتائی تھی۔ عمران خان کی یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے جو وہ بھگت رہے ہیں۔ چلیں بہت شکریہ جناب مجاہد بریلوی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، زنیرہ اظہر صاحبہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچو کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔